بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر لوگ بے عزتی بھی بڑے احترام سے سنتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت یعنی کہ تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے گرنے کی، آج وہ پھر مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا ہوا دیکھ کر۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینا پڑتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ جس کے ایک حکم پہ چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب بڑے غور سے سنتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ زندگی کے غم انسان دوسروں سے غلط امید لگا کر کے خریدتا ہے۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سکتی ہوئی دعا سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بعض اوقات خاموشی اختیار نہیں، مجبوری ہوتی ہے،
کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ مجبوری کا بہانہ بنا کر جو ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے کھو جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو۔ لفظوں کے تو 1000 مطلب نکلتے ہیں۔ دکھاوے کے اچھے انسان بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا ہی رہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ سکون کی نیند تو بچپن میں ہی آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھو۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحت انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت یعنی کہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو
مصروف کر لو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخشے؟ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ زندگی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھ لیجئے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتی ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی تو صرف تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ ایک حقیقی عورت پیسے سے نہیں بلکہ اچھے کردار و اخلاق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچا جانے لگتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ یا رب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب یعنی کہ پیارا ہوتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لیکن لوگ تو پھر بھی برا ہی کہتے ہیں۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے،
تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ عشق وہ حادثہ ہے جو انا پرست یعنی کہ غرور گھمنڈ والے انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے قدروں پر نہیں لٹایا کرتے ہیں۔ جہاں دل بھر جائیں پھر وہاں رشتہ ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی بھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد یعنی کہ بھروسہ اور اعتبار ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ فارغ وقت یعنی کہ فالتو وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی یعنی کہ فالتو ہی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریت سے مخلص ہوتے ہیں۔ صرف ان کی ضرورت بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ اب اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ جتنی سچی محبت ہوگی اتنا ہی گہرا درد بھی ہوتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔
جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقیناً بھروسہ اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ والدین یعنی کہ ماں باپ کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ خود کو مضبوط بناؤ۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلوں پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش رہتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد اور خوشحال رکھے۔